میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید کتاب لا ریب کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے کو مزید آگے لیے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز سورہ انفال کے آج 5ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور یہ 10ویں سپارے کا پہلا رکوع ہوگا۔ اس کی 2 آیات 9ویں پارے کے آخر میں موجود ہیں، لیکن اس رکوع کی انتہا 10ویں پارے میں جا کر ہوتی ہے، اس لیے یہ 10ویں سپارے کا پہلا رکوع جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ انفال آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا قَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ تم کافروں سے فرماؤ کہ اگر وہ باز آ گئے تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر دوبارہ لڑائی کریں گے تو پہلوں کا دستور گزر چکا۔ آپ کافروں سے فرمائے، اس آیت کا معنی ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آئیں، اور دین اسلام میں داخل ہو کر دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ رسول کی اطاعت کو بلا مشروط کسی شرط کے بغیر قبول کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پہلے گناہ معاف فرما دے گا، اور اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگی مہم جوئی سے باز نہ آئے یا اپنی سازشوں سے باز نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے دشمنوں، انبیاء کے دشمنوں اور اہل ایمان کے دشمنوں کو ہمیشہ سے سرنگوں کرتا آیا ہے، یا ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے دین کے خلاف اقدامات اٹھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جیسا کہ پہلی امتوں کے کفار نے جب اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ ان کی بستیاں، ان کی قیام گاہیں، ان کے رہنے کی جگہیں، ان تمام چیزوں سے کفار آگاہ تھے، کیونکہ کفار بطور تجارت یا بطور سیاحت ان مقامات پر اکثر و بیشتر جاتے رہتے تھے، اور ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، لہٰذا ان معاملات کی مثال دی گئی۔ یا ان آیات میں یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو ان کو بدر میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ اسی ذلت و رسوائی کا انہیں دوبارہ عذاب چکھائے گا، یا ان قوموں کو اسی طرح شرمندگی سے اور شرمساری سے اور رسوائی سے دوچار کرے گا۔ اس آیت میں ایک اہم معاملہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یغفر لہم ما قد سلف، جو ان سے پہلے ہوا اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا۔ یعنی اسلام اتنا وسیع دین ہے اور اتنی رحمت والا دین ہے کہ کفار کی زندگی کے پہلے سابقہ سارے گناہ بشمول شرک
قتل و غارت، دھنگا فساد، جوا کھیلنا، اور اس کے علاوہ اللہ کی ہر نافرمانی جو حالت کفر میں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو فقط کلمہ طیبہ پڑھنے کے سبب معاف فرما دے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لو۔ جب سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے، یعنی پچھلے تمام گناہوں کا کھاتا بند کر دیا جائے، یعنی سب کچھ زیرو ہو جائے، یعنی پچھلے تمام برے اعمال اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ اسلام تمام گناہوں کو ختم کر، جیسے ارتداد، دین اسلام سے پھرنا آپ کی تمام نیکیوں کو، تمام اعمال صالحہ کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی اسلام قبول کرنا پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کے دامن میں اتنی وسعت ہے کہ جب کوئی شخص مرنے سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد اسے کسی عمل صالح کی مزید توفیق نہ مل سکی اور صرف اس نے اسلام قبول کیا اور اس حال میں دنیا سے گیا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے محبوب جو صادق و مصدوق ہیں انہوں نے فرمایا کہ اسلام گزشتہ اور سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ روگردانی کریں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ ان سے لڑو کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ اس آیت کے بعد والی آیات اور ان آیات کے اندر اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ کفار سے لڑو تاکہ شرک کا غلبہ نہ رہے۔ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کی کفالت، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی رب ہے، ہر معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پروان چڑھتا ہے ماں کے پیٹ میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے، تو پھر وہ خدائے وحدہ لا شریک ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، وہی حقدار ہے عبادت کا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور اگر کوئی کسی حکومت کا کھائے اور اس حکومت کے قاعدے قوانین کو پامال کرے اور دوسری حکومت یا کسی دوسرے ملک کی حکومت کے ساتھ وفاداریاں دکھائے، تو ایسے ہم اپنی زبان میں اس کو غدار سے تعبیر کرتے ہیں، اور غدار کی سزا یقینی سی بات ہے، جو قوانین بین الممالک ہیں ان کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے کہ غدار کو کیا سزا دی جاتی ہے۔ غداروں کے لیے سزائے موت ہے یا ان کے لیے دردناک سزائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ تو جس نے اللہ وحدہ لا شریک کے قانون کو چیلنج کیا، پیدا بھی کرنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اسی کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اب جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے قوانین سے غداری کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف عملی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جن کو جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو یہاں تک کوئی فساد باقی نہ رہے، یعنی انہیں تلوار کے زور پر اس راستے پر واپس لایا جائے جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسان کو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا، ان کے لیے ایک منشور ہے، ایک ضابطہ حیات ہے اللہ کی عبادت۔ تو جب وہ اسی ضابطے اور اسی منشور سے انحراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان کے خلاف عملی اقدامات اٹھائے جائیں یہاں تک کہ یہ واپس نہ لوٹ آئیں اور لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے،
اسی حوالے سے کہ جہاد کی اسلام ترغیب دے رہا ہے اللہ کے دشمنوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نہیں مانتے یا اپنے پیدا کیے کرنے والے رب سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک گھڑی ٹھہرنا حجر اسود کے پاس شب قدر میں قیام کرنے سے بہتر ہے۔ جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ غداران اسلام کے خلاف عملی اقدامات پر ابھارا جا رہا ہے اہل ایمان کو، اور اس کی فضیلت سے لوگوں کو آشنا کر کر اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کتاب فضائل الجہاد ہے، باب ما جاء فضل الجہاد ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بناتا ہوں، اور اگر واپس اسے گھر لوٹاتا ہوں تو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹاتا ہوں۔ تو جہاد کی ترغیب دی گئی ان لوگوں کے خلاف۔ اب یہاں پر ایک تصور ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایک دہشت گردی والا دین ہے اور لڑائی جھگڑا اور جہاد اور اس بات کی طرف زیادہ لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر بدعنوانیاں عروج پر آ جائیں اور حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے اور کچھ شر پسند عناصر کسی جگہ پر جا کر کچھ لوگوں کو یرغمال بنا لیں یا راستے میں لوگوں کو چوریوں اور رہزنیوں کا سامنا کرنا پڑے، جو یقینی سی بات ہے پھر حکومت حرکت میں آتی ہے اور ایسے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کچھ سخت اقدامات کرتی ہے، اور ان سخت اقدامات کو کبھی کسی نے دہشت گردی سے تعبیر نہیں کیا، کسی نے ڈنڈے کی زور پر حکومت سے تعبیر نہیں کیا۔ یہ تمام چیزیں عوام کی بقا کے لیے ہیں اور ان لوگوں کو اس قاعدے قانون کا پابند کرنے کے لیے ہیں کہ جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں۔ اب جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ تب بھی قوانین کے پابند ہیں، اور اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو آپ گویا کہ ایک بتکے ہوئے گدھے کی مثل ہیں جس کو اللہ کی راہ پر لانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے حقیقی مالک و مولا سے جڑ جائیں اور اس کی عظمتوں اور اس کی کبریائی سے آشنا ہو۔ 10واں سپارہ ہے، پہلی آیت مبارکہ سورہ انفال کی 41ویں آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو۔ یہاں پر سب سے ضروری چیز ہے کہ مال غنیمت کی تعریف کو سمجھا جائے۔ فقہائے احناف نے مال غنیمت کی جو تعریف کی ہے، علامہ شامی نے کتاب الجہاد در مختار کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ مال جسے مسلمانوں نے کفار سے جنگ میں قہر و غلبے کے طور پر حاصل کیا ہو، اسے غنیمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جنگ کر کر جو مال حاصل کیا جائے، اور جنگ کے بغیر جو مال حاصل کیا جاتا ہے اسے خراج یا جزیہ یا مال فی بولتے ہیں۔ جب آپ نے یہ فرق سمجھ لیا کہ مسلمانوں کو جنگ کے بعد جو قہر و غلبہ کے طور پر مال حاصل ہوا اسے مال غنیمت، اور جو بلا جنگ کفار کی طرف سے حاصل ہوا اسے خراج، جزیہ یا مال فی بولا جاتا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی تفسیر سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ مال غنیمت صرف اور صرف امت مسلمہ کی شان ہے کہ اس کو حلال کی گئی۔ مال غنیمت اس سے پہلے کسی قوم پر حلال نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف و عجز دیکھ کر مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کیا۔
تو مال غنیمت حلال ہونا یہ اصل میں اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ پہلی قوموں کے لیے یہ تھا کہ مال غنیمت کو اکٹھا کر کے رکھا جاتا تھا کسی بلند مقام پر، کسی پہاڑی پر، اور اس پر آگ آ کر آسمانی آگ آ کر اس پر اپنا اثر دکھاتی اور اس کو جلا کے خاک کر دیتی۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، پہلی جو میں نے پڑھی وہ بخاری سے شریف سے تھی، اب دوسری حدیث ترمذی شریف سے ہے کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء سے افضل قرار دیا، یا ارشاد فرمایا کہ میری امت کو تمام امتوں سے افضل کیا اور ہمارے لیے غنیمت کو حلال کیا۔ یہاں پر مال غنیمت کے کچھ فقہی احکام ہیں جو اس مقام پر بیان کرنا ناگزیر ہیں، ضروری ہیں، میں ان کو بھی بیان کرتا چلوں۔ مال غنیمت کی تعریف کو آپ سماعت فرما چکے، اب اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے اسلام کے اندر۔ مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ 5واں حصہ نکال کر، یعنی مال غنیمت یہ ہے کہ آپ کو کچھ مال حاصل ہو تو اس کو برابر 5 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ مثلا آپ کو 5 روپے حاصل ہوئے، میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ کو 5 روپے حاصل ہوئے، ان 5 روپیوں کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو یعنی ہر حصہ 1 روپے پر مشتمل ہے، تو 1 حصہ اللہ رسول کے لیے ہے اور باقی 4 حصے ان مجاہدین کے لیے ہیں جنہوں نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کے وصال کے بعد، آپ کے اہل قرابت کے حصے ساقط ہو گئے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے اور آپ کے لیے، چونکہ آپ کا وصال ہو گیا تو اب آپ کا حصہ بھی ساقط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کا حصہ بھی ساقط ہو گیا۔ اب مال غنیمت کا جو 5واں حصہ نکالا جائے گا وہ کس لیے؟ اس 5ویں حصے کے مزید 3 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے تو آپ نے مجاہدین کے لیے الگ کر دیے، جو 5واں حصہ تھا اللہ رسول کے لیے، اب اس حصے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے، تو اب اس ایک حصے کے مزید 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں کے لیے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے ہے۔ اگر یہ تینوں حصے ایک ہی قسم یعنی یتیم یا مسکین یا مسافر کو دے دیا جائے تب بھی جائز ہے، اور یہ حصہ مجاہدین پر بھی خرچ کرنا جائز ہے۔ آگے یہ ہے کہ خمس کے علاوہ باقی 4 حصے جو مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں کہ سوار کو پیدل مقابلے میں دگنا ملے گا، کیونکہ سوار کے لیے اس کا اپنا حصہ بھی ہے اور جس سواری پر وہ بیٹھ کر گیا یعنی جس گھوڑے پر بیٹھ کے گیا اس کا حصہ بھی ہے۔ اگر اس کے پاس ایک سے زیادہ گھوڑے ہیں، متعدد گھوڑے ہیں، تو اس کو حصہ ایک ہی گھوڑے کا دیا جائے گا، اور لشکر کا سردار اور سپاہی اس حصے میں برابر ہے۔ یہ نہیں کہ جو سردار ہے اس کو زیادہ، جو سپاہی ہے اس کے لیے کم ہے، جتنا سپاہی کو ملے گا اتنا ہی سردار کو ملے گا۔ اونٹ اور گدھے اور خچر اگر کسی کے پاس ہوں تو ان کی وجہ سے کچھ حصہ زیادہ نہ ملے گا، صرف گھوڑے والے کے لیے ہے کہ اس کو کچھ حصہ گھوڑے کا بھی دیا جائے گا۔ غنیمت کے جو مسائل ہیں ان پر صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت کے 9ویں حصے میں بڑی تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا یوم التقى الجمعان، جس دن وہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، اس دن سے مراد روز بدر ہے، یعنی غزوہ بدر کی طرف اشارہ کی اللہ نے۔ دونوں فوجوں سے مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں مراد ہیں۔ یہ واقعہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ صحابہ کی تعداد کم و بیش 313 اور مشرکین 1000 کے قریب تھی۔ اللہ نے انہیں ہزیمت اور رسوائی سے دوچار کیا، اور ان میں سے 70 سے زیادہ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ اگلی آیت مبارکہ، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ آیت نمبر 42 ہے سورہ انفال کی۔ جب تم قریب والے جانب تھے اور کافر دور والی جانب تھے، اور کافر تم سے نیچے والی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہوتا،
لیکن اللہ نے اس کام کو پورا کرنا تھا جسے ہو کر ہی رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے۔ بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کا لشکر بدر میں اس جانب تھا جو مدینہ طیبہ سے قریب تھی، کیونکہ یہ مدینہ کی طرف سے گئے تھے، اس لیے انہوں نے جو ڈیرا ڈالا، پڑاؤ ڈالا، وہ مدینہ کی طرف تھا، اور کفار کا لشکر وادی بدر کی دوسری طرف تھا جو کہ مدینہ طیبہ سے دور تھی، جبکہ ابو سفیان وغیرہ کا تجارتی قافلہ وادی بدر کی نچلی جانب 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کے طرف سے ہوتا ہوا نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر کفار کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، یعنی یک لخت یہ ہوا کہ ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کیا گیا۔ ابو سفیان نے ایک شخص کو بھیجا اور انہوں جا کر اس شخص نے اہل کفار مکہ کو ابھارا اور وہ جنگ کے لیے نکل آئے۔ تو یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی مسلمانوں کے لیے۔ ظاہری سی بات ہے وہ تعاقب قافلہ ابو سفیان کے لیے نکلے تھے جو ایک تجارتی قافلہ ہے، نہ کہ اس نیت سے نکلے تھے کہ ہم 1000 کے لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں۔ وہ جو 1000 کے لشکر سے لڑنے کے لیے پہنچے، اب ظاہری سی بات ہے وہ اس تیاری میں تو تھے نہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے صرف اس قافلے کو روکنا ہے جس کے اندر تجارتی مال ہے کفار کا۔ وہ قافلہ تو بہرحال ساحل سمندر سے ہوتا ہوا نکل گیا، لیکن اب ان مسلمانوں کا واسطہ لشکر جرار سے پڑا۔ یہ 8 تلواروں کے ساتھ لڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا واضح دلیل سے ہلاک ہو۔ غزوہ بدر کی ابتدا میں مسلمانوں کے لشکر کی حالت تھی کہ انہیں بہت سے اسباب کی کمی کا سامنا تھا۔ زمین ایسی نرم تھی کہ سواریوں کا چلنا دشوار تھا، پانی کی کمی تھی، اور ان کے پاس کم و بیش ہتھیار جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر ان لوگوں کے لیے پانی کا بھی بندوبست فرما دیا، زمین بھی سخت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، یعنی فرشتوں کو بھیجا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے روشناس کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح کی پہلے سے خبر دی تھی، اور یہ فتح کی خبر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے لشکر سے آمنا سامنا ہونے سے پہلے ہی اس لشکر کو شکست خوردہ لشکر سے تعبیر فرمایا تھا، یعنی کافر شکست کھا جائیں گے اور مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ بظاہر اگر اسباب کو دیکھا جائے، بظاہر حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو یہ بات ناممکن سی لگتی ہے کہ 313 لوگ 8 تلواروں کے ساتھ 1000 کے ساتھ ٹکرائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ تو ان سارے حالات، قرائن و شواہدات کی روشنی میں یہ بات تو ناممکن سی لگ رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں فتح عطا فرمائے گا، مجھے 2 لشکروں میں سے ایک لشکر سونپ دیا گیا، یعنی مجھے اس پر غلبہ دیا گیا۔ وہ غلبہ یہی تھا کہ ان کو شکست کا سامنا ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی ظاہر ہوئی، اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی، اور اسلام کی صداقت پر مضبوط دلیل قائم ہوئی۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اب جو کفر اختیار کر کے ہلاکت میں پڑا تو دلیل قائم ہونے اور حجت پوری ہونے کے بعد ہلاکت میں پڑے گا، کیونکہ قرآن کی حقانیت کی دلیل، مصطفیٰ کریم کی سچائی کی دلیل واضح ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جس شخص نے بھی انحراف کیا اس نے خود کو ہلاکت میں دھکیل دیا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا وَلَوْ أَرَاکَہُمْ قَصِیرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلَکِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے یہ کافر تمہاری خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے، اگر وہ ان کو زیادہ کر کے تمہیں دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور بزدل ہو جاتے، تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اے حبیب جب اللہ نے یہ کافر تمہارے خواب میں تھوڑے کر کے دکھائے، یہ اللہ کی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی۔ آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ سے جب بیان کیا تو چونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہے، ان کی ہمتیں بڑھ گئیں، ضعف دور ہوا، جرت پیدا ہوئی، اور دشمن پر لپکنے کا جو جذبہ تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ
فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا وإلی اللہ ترجع الامور، 44ویں اور آخری آیت ہے۔ اے مسلمانوں یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا، تم ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جسے ہو کر ہی رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے۔ جب لڑتے وقت اللہ نے کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کر دکھائے، یعنی مسلمانوں کو کفار اتنے تھوڑے سے نظر آ رہے تھے کہ مسلمان ان پر جری ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں، اور کفار کو بھی مسلمان تھوڑے کر کے دکھا گئے تاکہ کفار بھی مقابلتاً ان کے ساتھ فوراً لڑنے کے لیے حامی بھریں اور آمنے سامنے آ جائیں۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جب ان دونوں کی جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمان زیادہ کر کے دکھائے، جس سے کفار کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے بھاگنے میں عافیت جانی، اور بہت سے مسلمانوں نے ان کو قتل و غارت والا معاملہ بھی کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو پورا فرمایا، اسلام کا غلبہ، مسلمانوں کی نصرت، شرک کا ابطال، مشرقین کی ذلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار، جو فرمایا وہ ہوا کہ قلیل جماعت بھاری جماعت پر غالب آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے مسلمانوں کی معاونت جاری رکھے، مسلمانوں کی نصرت جاری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا